السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے۔ ہم نے بھی سنا تھا کہ غربت کے مارے لوگ اپنے جسم کے اعضاء بیچ دیتے ہیں، لیکن آج دیکھ بھی لیا ہے محکمہ ایکسائز پولیس پشاور میں جو ہے تو انہوں نے کارروائی کی ہے اور کچھ افراد کو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ مجموعی طور پر 3 افراد ہیں جو کہ اریسٹ کیے جا چکے ہیں اور ان میں ایک ایجنٹ ہے، جبکہ دیگر 2 وہ افراد ہیں جو کہ اپنے جسم کے اعضاء بیچنے کے لیے آئے تھے۔ ایجنٹ کی انٹرویو لی گئی ہے، اس سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تمہارا گردہ جب نکلوا رہے تھے، جی جی، ٹھیک ہے، تو کہاں پہ نکلوایا گردہ؟ یہ انہوں نے ادھر ہاسپٹل میں کہا۔ کون سا ہاسپٹل ہے؟ وہ ہاسپٹل ابراہیمی ہاسپٹل کا کون سا ہے ہاسپٹل؟ کون سے ضلع میں؟ وہ ادھر پنڈی میں ہے۔ تم نے جب گردہ نکلوایا نا، جی۔ تم نے کتنے پیسے لیے؟ 5 لاکھ روپے۔ 5 لاکھ؟ جی جی۔ اور پھر تم پشاور کتنے بندوں کو لے کر آئے گردہ نکلوانے کے لیے؟ تقریباً یہ جتنی ویڈیو ہیں اتنے ہی ہیں۔ کتنے؟ 14-15 بندے ہیں ہاں یہی ہیں جو ان کے جن کی گردے نکلوا لیے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے۔ جی جی۔ تو ایک بندہ جب گردہ نکلواتا ہے اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 3 سے 3.5 لاکھ روپے۔ 3 سے 3.5 لاکھ؟ تو پہلے بھی ادھر ہی آتے رہے ہو؟ ہاں ادھر ہی آتے تھے۔ کتنے بندوں کو ادھر ٹیسٹ کروایا؟ یہ جو ویڈیو ہے سبھی کو ان کے تو وہ لیبارٹری والے، تو ایک لیبارٹری مطلب وہ تم لوگ کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا؟ انہوں سے کامران سو میں ہاں، ان کو تو پتا تھا کہ یہ گردے نکال رہے ہیں نا۔ وہ میں کہ انہوں نے چلا جا میرا نام لے تو تینوں کر دینا کہ سارا کام اور یار ان کو پتا تھا نا لیبارٹری والوں کو کہ ان کے گردے نکلوا رہے ہیں۔ ہاں جی ایسی ہی ہے؟ ہاں جی تم نے اپنا جب گردہ نکلوا لیا نا، احمد کے ساتھ تمہارا تعلق بن گیا جی ایسے، ایسے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تم ایجنٹ بن گئے۔ نہیں وہ ایجنٹ وہی رہا نا یار میری بات تو سنو، وہ پیسے وہ بھی لے، بات سنو۔ ایجنٹ ایسے بنے کہ اب جنہوں نے گردے نکلوانے تھے تم لوگ ان کو پشاور لے کر آتے تھے۔ وہ احمد بھائی مینوں کہندا سکینن تو لے کے ہاں نا، تو یہی کہہ رہا ہوں، میں صرف 10,000 تو میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں نا، تم ایسے ایجنٹ بنے کہ جنہوں نے گردے نکلوانے ہوتے تھے تم ان کے ساتھ ان کو لے کے آتے تھے پشاور، ٹھیک ہے۔ منڈے لے کے لیبارٹری میں جاتے تھے اور وہاں پہ پہلے ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا۔ وہ لیبارٹری میں وہ لے کے جاندے سے، مینوں تو لیبارٹری چ نہیں لے کے تم نے لیبارٹری نہیں دیکھی؟ وہ نہیں جاندے۔ تم جب پشاور آتے تھے تو یہاں سے یہ بندے تم سے کون وصول کرتا تھا؟ میں وہ یہ کامران بھائی وصول کرتا تھا، یہ لے کامران پٹھان ہے؟ ہاں یہ پٹھان۔ اچھا، یہ آپریشن ہوتا کہاں پہ؟ کہاں پہ یہ گردہ؟ ادھر پنڈی میں کرتے ہیں ادھر۔ یہاں پہ پشاور میں کون سی جگہ پہ ہوتا ہے؟ یہ پشاور دا سر مینوں نہیں پتا، وہ تو پنڈی چ میں نے تم نے جتنے بندوں کو لے کر گیا تو ان کے گردے جو ہے نا پنڈی میں نکلے؟ ہاں پنڈی میں۔ تو یہاں پہ یہ ٹیسٹ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ یہ جو کامران ہے ادھر کرانے والا ہے، یہ تو ٹیسٹ کرواؤں اپنے۔ دوستو ایجنٹ کی بات تو آپ نے سن لی ہوگی، اس کا انٹرویو آپ نے سن لیا ہوگا۔ ایجنٹ کے مطابق وہ افراد جو کہ مجبور ہوتے ہیں غربت کے مارے، ان کو پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ان کو یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، ان کو رضامند کرتے ہیں، ان کی فیملی کو رضامند کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو راضی کر کے انٹرویو لیتے ہیں اور گردے بیچنے کے لیے، اپنے جسم کے اعضاء بیچنے کے لیے رضامند کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتے ہیں ان کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے اور ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ اس ایجنٹ سے موبائل میں کچھ انٹرویوز برآمد ہوئے ہیں جو کہ کچھ افراد سے لیے گئے ہیں، مجموعی طور پر کوئی 6 انٹرویوز ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن انٹرویو میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم رضامند ہیں، کوئی پریشر نہیں ہے ہم پر، کوئی دباؤ نہیں ہے، اپنی رضامندی سے، فیملی کی رضامندی سے ہم یہ پیسے لے رہے ہیں اور یہ گردے دے رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کی وجہ سے ہماری موت بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ گردہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ایجنٹ پشاور میں جو ان کے گینگ کے ممبر ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ یہاں پر لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب ٹیسٹ کے تمام معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، حالات کی کنڈیشن دیکھ لی جاتی ہے کڈنی کی، گردے کی، تو اس کے بعد ان کو پنڈی شفٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر اس انٹرویو میں ایجنٹ نے بتایا ہے کہ ایک نجی جو ہسپتال ہے وہاں پر ان کا آپریشن کیا جاتا ہے اور گردہ جو ہے تو وہ نکال کے بیچ دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی جو کارروائی ہے اس میں جو پولیس نے، ایکسائز پولیس نے جو کارروائی کی ہے اس میں باقاعدہ طور پر اس ایجنٹ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے خود بھی اپنا ایک گردہ بیچا تھا، اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ایجنٹ بن گیا اور آج کل وہ لوگوں کو، جو مجبور لوگ ہیں ان کو راضی کرتا ہے، اس کے بعد ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، پیمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں
تو یہ ایجنٹ جو ہے اس کے مطابق 2,80,000 سے لے کر 3 لاکھ 3.5 لاکھ تک مجبور افراد جو کہ گردے بیچتے ہیں ان کو راضی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ گردہ نکال لیتے ہیں تو یہ پھر ایجنٹ جو ان کا گینگ ہے وہ 5 لاکھ روپے میں ایک گردہ جو ہے تو وہ بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایک بزنس بنایا گیا ہے ایک گینگ کا، اور نہ جانے کتنے ایسے گینگ ہوں گے جو کہ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، جو کہ مجبور عوام، مجبور لوگ ہوتے ہیں، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے غلط کام کے لیے ان کو راضی کرتے ہیں، اور اپنا ایک بزنس انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو حکومت کو اس طرح کی جو اقدامات ہے اور اس طرح کے کام ہے تو ان کی روک تھام کے لیے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جس طرح محکمہ ایکسائز پولیس نے کارروائی کی ہے تو اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں جن کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو غلط کام ہیں ان کی روک تھام کے لیے کارروائی کرے۔ تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو افراد ہیں، عناصر ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، جبکہ اس طرح کے جو اسپتال ہیں جو کہ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن لے اور ان کے لائسنس کینسل کریں، اور اسی طرح جو مجبور عوام ہے جو کہ غربت کے مارے ہیں، اس طرح کے اقدام کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔